بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مجھے معلوم ہے کہ تمام لوگوں کو اذان کے بعد کی دعا یاد نہیں ہے. چاند دیکھنے کی دعا سب کو یاد نہیں. مسجد میں داخل ہونے کی دعا سب کو یاد نہیں. مسجد سے باہر نکلنے کی دعا سب کو یاد نہیں. ٹوائلٹ میں جانے کی دعا سب کو یاد نہیں. کھانے کے بعد کی دعا اپنے گھر کھائے گا یہ دعا بھی سب کو یاد نہیں. کسی کی دعوت میں کھانا کھایا تو وہاں کھانے کے بعد کون سی دعا پڑھے گا یہ سب کو یاد نہیں. دعائے قنوت سب کو یاد نہیں. آیت الکرسی سب کو یاد نہیں. تیسرا کلمہ بھی سب کو یاد نہیں. لیکن ایک دعا ہے، ایک وظیفہ ہے جو میرا ایقان کہتا ہے وہ سب کو یاد ہے. واہ، ایک ہی ہے. وہ کون سی دعا ہے؟ وہ کون سا وظیفہ ہے؟ درود شریف. کیوں؟ آپ ہم مسلمان ہیں، نماز تو پڑھتے ہی ہیں، 5 وقتہ نہ صحیح جمعہ تو پڑھتے ہیں. جمعہ کی نماز، جو جمعہ کی بھی نماز نہ پڑھے وہ عید اور بقرعید کی تو پڑھتا ہو. جو وہ بھی نہ پڑھے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، تو ماں باپ کا انتقال ہو جائے گا تو جنازہ تو ضرور پڑھے گا. لاش کو روک دے گا تو بیٹا ممبئی سے آئے گا تب، بیٹا دلی سے آئے گا تب. اس کا مطلب ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں. کوئی بھی ایسی نماز نہیں جو درود سے خالی ہو. نفل ہو، سنت ہو، واجب ہو، فرض ہو، کوئی بھی نماز آخر میں تحیات کے بعد آپ کو درود پڑھنا ہے. صحیح بول رہا ہوں؟ امام کے پیچھے پڑھیں یا اکیلے پڑھیں، آپ کو درود پڑھنا ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ مسلمان کو کوئی دعا یاد ہو نہ ہو، درود شریف تو یاد رکھنا ضروری ہے، تب نہ نماز ہوگی. جو اصل میں نماز نہیں ہے، عرف میں کہتے ہیں نماز جنازہ، وہ بھی درود سے خالی ہے. پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھیے گا، دوسری تکبیر کے بعد آپ کو کیا کہنا ہوگا؟ وہی درود شریف پڑھنا ہوگا. تو میرا گمان ہے کہ آپ لوگ کو جتنے لوگ بیٹھے سب کو درود یاد ہے. اگر یاد نہیں ہے تو اب اس کے بعد آپ اپنے بارے میں ڈیسیزن لیجئے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کا معیار کیا ہے، آپ کی حقیقت کیا ہے. مسلمان کو درود یاد نہ ہو کیا پڑھیے گا نماز میں؟ علماء کرام منبر نور پر بیٹھے ہوئے، دعائے قنوت اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو اس کے بدلے میں کوئی دعا پڑھ لیجئے. لیکن درود کے بدلے میں تو کوئی دعا ہے ہی، آپ کو درود ہی پڑھنا ہوگا. اب اگر مسلمانوں کو درود یاد نہیں ہے تو وہ تو اپنے آپ کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں. لیکن میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ لوگ کو یاد نہیں ہے، یاد ہوگا. تو جب یاد ہے تو لجانا کیسا، شرمانا کیسا، منہ چھپانا کیسا، آواز کو دبانا کیسا. ہر آدمی اپنی آواز کو کھول کر کے نبی اور آل نبی کی مقدس و ارفع و اعلیٰ بارگاہ میں بآواز بلند ہدیہ درود پاک پڑھی. اللہم
صل علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا ونبينا مولانا محمد معدن الجد والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. جناب ضیاء الانصاری صاحب نے اپنے بیٹا کے عقیقہ کی تقریب میں اس بابرکت عظیم الشان بزم نور کا انعقاد کیا. اپنے متعلقین گاؤں کے باشندگان کو بھی انہوں نے اپنی دعوت میں شامل کیا. علاقے کے معتبر علماء کرام کو ان بزرگوں کا نام میں نہیں جانتا ہوں لیکن دل میں سبوں کا احترام ہے چونکہ سارے علماء رضا والے ہیں. ان تمامی علماء کرام کو بلایا اور بھارت کیا کہ پوری دنیا میں نیٹ کے ذریعے جن شعراء کرام کو باذوق سنا جاتا ہے ایسے ثناخان رسول کو انہوں نے دعوت دیا. شہنشاہ ترنم جناب دلبر شاہی، اندلیب گلشن رسالہ جناب ندیم رضا فیضی، بلبل باغ مدینہ جناب مظہر صاحب، اور پورے بھارت میں اس لیبل کا اس انداز کا بولنے والا اناؤنسر کوئی ملے گا ہی. ون پیس نقیب اجلاس جناب جمال اختر صاحب. ان تمام بزرگوں کو انہوں نے بلایا اور بھی ثناخان رسول ہیں، میں نام نہیں جان رہا ہوں. میں ممبر نور پر تبارک رحیم صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے انہوں نے ڈانس یا کوئی اور ناچ گانے کا پروگرام نہیں کیا، بزم نور کو سجایا. آپ لوگوں نے اس میں شرکت کیا، خلوص کے ساتھ آئے ہیں تو آپ کا آنا عبادت، آپ کا سننا عبادت. آپ جب تک بیٹھے ہوئے ہیں خدا کی رحمت کے شامیانے تلے بیٹھے ہوئے ہیں. اب چونکہ وقت بالکل لیمٹ میں ہے اس لیے میں زیادہ ادھر سے ادھر نہیں کروں گا. تمام لوگوں نے شعر سنایا ہے اپنا شاعر کا. جمال اختر صاحب کے پاس تو بھنڈار ہے اشعار کے، سبوں نے شاعر کا شعر سنایا. میں مداحی رسول کا شعر سنایا. شاعر بننا بڑا آسان ہے، شاعر بننا بڑا آسان ہے لیکن مداحی رسول بننا یہ سب کے بس کی بات ہے. وہ مداحی رسول جن پہ عشق ناز کرتا ہے، محبت ناز کرتا ہے، علم ناز کرتا ہے، فتوہ ناز کرتا ہے، تقوی ناز کرتا ہے. جمال اختر صاحب اب تو آپ کو بھی تجربہ ہو گیا ہوگا، ماحول لوگوں کا اتنا خراب ہو گیا ہے ہماری سنی جماعت میں سننے والوں کا کہ شاعر جب آتا ہے ابھی کوئی نہ مصرع پڑھا نہ کچھ نہیں، صرف اتنا کہہ دے گا بس اسی پہ مجمع کہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ، پیسہ بھی دے گا. یہ کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا، بس ابھی کچھ نہیں پڑھا نہ یس نہ نو، کچھ نہیں، بس ہوں کہہ دیا. اور ابھی دیکھیں ابھی میں کیا بول رہا تھا، ابھی میں کیا بول رہا ہوں، کس بارگاہ کی میں بات کر رہا ہوں. یہ لوگ لگے کہ بالکل میں قبرستان میں. عشق جن پہ ناز کرتا ہے، علم جن پہ ناز کرتا ہے، فتوہ جن پہ ناز کرتا ہے، تقوی جن پہ ناز کرتا ہے، اہل زمانہ جس پہ ناز کرتے ہیں، خاندان جن پہ ناز کرتا ہے، عشاق جن پہ ناز کرتے ہیں، مریدین جن پہ ناز کرتے ہیں. کمال تو یہ ہے پیر جن پہ ناز کرتے ہیں. وہ مداح رسول کو یار نہیں، امام اہل سنت میرے سرکار نے جب قلم اٹھایا تو صرف نبی کی ایڑی پاک کی تعریف نہیں کیا، نبی کے ناخن پاک کی تعریف نہیں کیا، نبی کے لبھائے مبارک کی تعریف نہیں کیا، نبی کے رخسار مبارک کی تعریف نہیں کیا، نبی کے زلف عنبری کی تعریف نہیں کیا، نبی کے بین مبارک کی تعریف نہیں کیا، نبی کے صرف کان مبارک کی تعریف نہیں کیا. اعلیٰ سرکار نے قوم کے دکھتی رگوں پہ جب ہاتھ رکھا
تو جو محسوس کیا اپنے احساس کو پیش کیا، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت میں صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ حضرات میں جلدی میں بول رہا ہوں، یہ ہم لوگوں کا ایمان ہے اور آپ کو رکھنا ہے۔